الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 55 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر منافقوں کی مالداری کا وبال بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت اور آرام دور کر دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکلے۔ اس آیت کے پہلے حصے میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن اس سے مراد مسلمان ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تم ان منافقوں کی مالداری اور اولاد پر یہ سوچ کر حیرت میں نہ پڑ جاؤ کہ جب کہ یہ مردود ہیں تو اتنا مال ان کے پاس کیوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے ان کی زندگی سے آرام، سکون، راحت اور چین جو ہے وہ ختم کر دے، یعنی محنت سے جمع کریں، مشقت سے پھر اس کی حفاظت کریں اور حسرت کے ساتھ چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں۔ تو یہ عذاب کی ایک شکل ہے کہ بندہ محنت سے پیسہ مال کمائے، پھر اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کی حفاظت کرے، جمع کرے اور پھر حسرت کے ساتھ چھوڑ کر دنیا سے چلا جائے۔ اور اگلے ٹکڑے میں لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، کہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت اور آرام دور کر دے۔ تو منافقوں پر مال کے ذریعے دنیاوی زندگی میں ڈالے جانے وبال کا کچھ ذکر آپ نے سماعت کیا۔ اس کا مزید وبال یہ ہے کہ خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا دل تنگ ہوگا اور راہ خدا میں مال خرچ کرنا پسند نہیں کریں گے، جبکہ اولاد کے ذریعے دنیا میں وبال یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت طرح طرح کی مشقتوں میں پڑھ کر کریں گے، مگر ان کے کھانے پینے، لباس وغیرہ کا سارا معاملہ تو کریں گے، لیکن مر جائیں تو یہ ان کی جدائی پر انتہائی رنج و غم میں مبتلا ہوں گے۔ آخرت میں ان کے لیے عذاب شدید ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں اور مسلمانوں کی محنت اور مشقت یہ دونوں ایک ہی طرح کی ہے، کہ مسلمان بھی پیسہ جمع کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن منافق اور کافر بھی ایسا کرتے ہیں، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ ان کے لیے عذاب ہے اور مسلمان کے لیے ثواب ہے۔ وہ اس لیے کہ ایمان کا فرق ہے کہ وہ ثواب کی امید نہیں رکھتے، محنت اور مشقت کرنے میں وہ مایوسی کا شکار ہے۔ مسلمان مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی اولاد پر جب خرچ کرتا ہے اور محنت مشقت کرتا ہے اور پریشانی پر صبر کرتا ہے، اور اسے یہ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کا بدلہ مجھے قبر و حشر میں عطا کرے گا، تو اس کو ثواب کی امید نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کو، مومنوں کو ثواب کی امید ہوتی ہے۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے ہمارا صبر کرنا وہ عبادت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہو جاتا ہے، اور ان کا صبر نہیں ہوتا، وہ بے صبرے ہوتے ہیں، وہ مشقت اور پریشانی پر طرح طرح کے شکوے شکایات کرتے ہیں۔ کافروں کا مال و دولت یا منافقوں کا مال و دولت، یہ اس میں آ کر دھوکے میں نہ آئیں، یعنی اس کو دیکھ کر بعض انسان کہتے ہیں جی وہ دیکھو اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کو نہیں مانتے۔ تو منافقوں اور کافروں کا جو مال و دولت ہے اس کو دیکھ کر انسان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ مدینہ کے منافقین جتنے بھی تھے، تفاسیر کے اندر یہی ملتا ہے کہ وہ تقریباً سارے کے سارے بہت زیادہ مالدار تھے، تو اس لیے صحابہ کے دل میں یہ بات آتی تو اللہ پاک نے پہلے ہی فرما دیا کہ ان کے مال و دولت کو دیکھ کر تم پریشان نہ ہو جانا۔ اور ہم نے سورہ انعام کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے جس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء،
کہ پھر اس پر میں ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تو لہٰذا کفار پر مال و دولت جو فراوانی ہے اس کی، تو اس کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ فرمایا کہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور سورۃ مؤمن کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ فرمایا اللہ کی آیتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والو ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو مال اور اولاد اللہ سے غافل کر دے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت اور اطاعت میں انتہائی غفلت کا شکار ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو دنیا چھوڑنے کی اور دوسری مال کو چھوڑنے کی، جبکہ مومن کی جان جو ہوتی ہے وہ آسانی سے نکلتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ سمجھتا ہے موت کو۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔